اور اس کا دل مطمئن
کہ جسے مجبور کیا گیا اور اس کا دل مطمئن تھا ایمان پر، وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرَهُ، اور لیکن وہ شخص کہ جس کا کھل گیا سینہ کفر پر، اور لیکن وہ شخص کہ جس کا کھل گیا سینہ کفر پر، فعلیہم، سو ان پر غضب، غضب ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے پسند کیا الحیات، زندگی کو، دنیا کی، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کیا علی الآخرہ، آخرت پر، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، القوم الکافرین، کافر قوم کو، اور بے شک اللہ تعالی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں کہ طبع اللہ، کہ کہ اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم، ان لوگوں کے دلوں پر، وسمعہم، اور ان لوگوں کے کانوں پر، وابصارہم، اور ان لوگوں کی آنکھوں پر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہ لوگ غفلت میں زندگی گزارنے والے ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ لا جرم، ضرور بضرور، انہم، بے شک یہ لوگ، فی الآخرہ، آخرت میں، ہم الخاسرون، نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ ثم ان ربک، پھر بے شک تیرا رب، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہاجرون، جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما، بعد اس کے کہ وہ فتنوا، فتنے میں مبتلا کیے گئے، ثم جاہدوا، پھر ان لوگوں نے جہاد کیا، وصبروا، اور ان لوگوں نے صبر کیا، ان ربک، بے شک تیرا رب، من بعدها، اس کے بعد، لغفور رحیم، البتہ مغفرت فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ان آیات کریمہ میں مرتد کی سزا کا ذکر فرمایا، اور مہاجرین اور صابرین اور مجاہدین کے لیے بشارت عطا فرمائی ہے، خوشخبری بتلائی، سنائی۔ مرتد کا مسئلہ کیا ہے؟ مرتد
اسے کہا جاتا ہے کہ جو مومن تھا، مسلمان، اور پھر اسلام سے وہ پھر گیا، پلٹ گیا کفر کی طرف، شرک کی طرف، منافقت کی طرف، اسلام سے ہٹ کر کسی بھی مذہب کو اس نے قبول کر لیا، اسے مرتد کہا جاتا ہے۔ مرتد وہ شخص ہوتا ہے کہ جو مومن تھا، مسلمان تھا، پھر اسلام سے، ایمان سے وہ پھر گیا اور کسی بھی باطل مذہب کی طرف وہ لوٹ گیا، اسے مرتد کہا جاتا ہے۔ ایسا شخص جو مومن ہو کر کفر اختیار کر لے، اس کی بیوی سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ایسے شخص کا ذبیحہ جائز حلال نہیں، ایسے شخص کی نماز جنازہ جائز نہیں، ایسے شخص کی میت کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا جائز نہیں۔ جو مومن تھا اور ایمان سے پھر گیا، کفر اختیار کر لیا، وہ مرتد دائرہ اسلام سے خارج ہوا، نکاح اس کا ٹوٹ گیا، نماز جنازہ پڑھانا اس کا جائز نہیں، ذبیحہ اس کے ہاتھ کا جائز نہیں، مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کرنا جائز نہیں۔ یہ مرتد کی سزا ہے۔ اور پھر جو مرتد ہو گیا، اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی۔ اس کے اشکالات، اس کے اعتراضات، اس کے سوالات، ان کا اسے جواب دیا جائے گا، اسے سمجھایا جائے گا، اس کی اصلاح کی جائے گی۔ اور اگر وہ نہ سمجھا اور اپنی اصلاح نہ کی اور نہ وہ اسلام کی طرف پلٹا، تو 3 دنوں کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ 3 دنوں کے بعد اس مرتد کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ مرتد کی سزا ہے۔ ہاں، اگر کسی کو کفر میں زبردستی ڈالا گیا، مجبور کیا گیا کفر اختیار کرنے پر، تو پھر وہ اس چیز سے بری ذمہ ہوگا، اس کے لیے سزائیں نہیں ہوگی کہ اس کا دل مطمئن تھا ایمان پر، اسلام پر، لیکن اسے مجبور کیا گیا، قتل کی دھمکی دے کر، کسی بھی طرح سے اسے ڈرایا گیا، دھمکایا گیا اور مجبور کیا گیا، اور مجبور ہو کر اس نے کفر اختیار کر لیا، تو ایسے شخص ان تمام وعیدات سے بری ذمہ ہوگا۔ وہ مسلمان بھی ہوگا، وہ مومن بھی ہوگا، چاہے اس زبان سے کلمہ کفر اختیار کر لے، کیونکہ اس کا دل مطمئن تھا اور مجبور کر کر اسے کفر میں داخل کیا گیا۔ ایسے واقعات کہ جن کو کافروں نے مجبور کیا کفر اختیار کرنے پر، اور انہوں نے آخرت کو ترجیح دی، موت کو قبول کیا، زندگی کو دھکیل دیا، ایسے لوگوں کے واقعات سے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے سینکڑوں افراد کی، نیک لوگوں کی داستانوں سے کتابیں بھری ہوئی ہیں۔